السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے، آج اس کا 5th ایڈیشن ہے. ہم نے ایک خاص حد تک ایونٹس کو ڈسکس کر لیا تھا، پاکستان بننے کے جو واقعات تھے ہم ڈسکس کر چکے تھے. آج کچھ ہم جنرل پرسپیکٹو میں زیادہ سا بات کریں گے. آئی گیس آج کے جو کرنٹ سینیریو اس حوالے سے پلیز شروع کیجیے. دیکھیے معروف، ہم نے پچھلے پروگراموں میں 1971 کے بعد تک کے ایونٹس کو ڈسکس کیا تھا. 1971 کے بعد سے لے کر آج کے دور تک اگر آپ پوری امت مسلمہ کی حالت دیکھیے اور خصوصاً پاکستان کے اگر آپ واقعات پہ نظر ڈالیے تو ہمیں ایک مجموعی طور پر ڈیکیڈنس اور زوال نظر آتا ہے. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پوری امت مسلمہ میں مسلمانوں کے پاس کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہے. ہمارے اسکالرز اس مقام کے نہیں ہیں کہ پورے مسلمان معاشرے کی تجدید کر کے اس کو ریوائیو کر کے اس کی لیڈ کر سکیں، اس کی قیادت کر سکیں، اس کی اصلاح کر سکیں. مسلمانوں کے جو جوڈیشل، پولیٹیکل، اکنامک سسٹمز ہیں، کہیں جمہوریت نازل کی جا رہی ہے ہمارے اوپر، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں پہ سود اور ربا کا نظام ہے کہ جو پورے ملک اور معاشروں کو تباہ کیے جا رہا ہے. اور مسلمان معاشروں میں اس قدر فساد ہے، اس قدر زوال ہے کہ پوری امت مسلمہ بحیثیت مجموعی دشمنوں کے حملوں میں دوبارہ اس طرح اس کا شکار ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک دسترخوان پہ کھانا بچھا ہوا ہے اور چاروں طرف سے بھوکے اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں. یہ ایک وقت حدیث شریف میں بتایا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ ایک وقت اس طرح آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی مسلمان اس تعداد میں نہیں ہوں گے. سمندر کی جھاگ کی مثال دی گئی تھی، یعنی اس حد تک بھی تھی. مگر دشمن اس طرح ٹوٹے گا مسلمانوں پر جس طرح دسترخوان پر بھوکے گرتے ہیں. اور جب اس وقت پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا مسلمانوں میں کیا وجہ ہوگی کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے جس کی وجہ سے دشمن ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم میں وہن، ایک بیماری نازل ہو جائے گی جس کو آپ نے ایکسپلین فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہو جائے گی اور موت سے تم خوف کھانے لگو گے. اور اس کے نتیجے میں پوری امت کا زوال اس طرح ہوگا کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کی زمینوں پہ، علاقوں پہ مال، دولت، جائیداد، عزت پر حملے کیے جا رہے ہوں گے. اور اگر آپ دیکھیے تو ایگزیکٹلی یہی سناریو آج کے دور میں مسلمان ممالک پر حملے ہو رہے ہیں. افغانستان پر قبضہ کیا گیا، عراق پر قبضہ کیا گیا، فلسطین، کشمیر، چچنیا، بوسنیا، چاروں طرف مسلمانوں کے پاس ہر قسم کی دولت موجود ہے، اس کے باوجود عزت نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس ہر قسم کی کتابیں اور لائبریری موجود ہیں لیکن علم نہیں ہے. مسلمان معاشروں میں فحاشی، برائی، بدکاری اتنی عام ہو چکی ہے کہ ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، ادب، رسپیکٹ، لحاظ ختم ہو گیا. نہ عورتوں کی عزت ہے، نہ بڑوں کی عزت ہے، نہ بچوں کی عزت ہے. فحاشی، برائی، بدکاری ایک میڈیا کے ذریعے اس طرح عام کر دی گئی ہے، تعلیمی نظام کے ذریعے اس طرح عام کر دی گئی ہے. نعمت اللہ شاہ ولی اس پورے دور کی ایک بڑی حیرت انگیز تصویر کھینچتے ہیں. اور آج ہم اس دور کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کو یہ پریکٹیکلی نظر آئے گا جیسے آج کے دور میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ٹائڈ ریورس ہوتی ہے، یعنی جب یہ دور پوری طرح اپنا عروج پکڑ لے گا اور دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی یہ بتاتے ہیں کہ جو پہلی مزاحمت مسلمانوں کی طرف سے شروع ہوگی، دا فرسٹ ریزسٹنس which will begin from the Muslim world، جو کہ عام ریزسٹنس ہوگی اپنی عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، وہ افغانستان سے شروع ہوگی. پہلی نام لیا انہوں نے ملک کا، انہوں نے جو افغانوں کا ذکر کیا. صحیح. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1979 کے بعد سے جب سے افغان ریزسٹنس شروع ہوئی ہے، پہلے سوویت یونین کے خلاف اور 9/11 کے بعد امریکنز کے خلاف، دونوں مرتبہ مسلم دنیا میں اگر آرگنائز ریزسٹنس کسی نے دی ہے اور سپر پاورز کو توڑا ہے ان ہائی انٹینسٹی پروٹریکٹڈ وار آف ریزسٹنس، تو وہ افغانستان میں ہوا ہے. اور نعمت اللہ شاہ ولی اس کا ذکر کرتے ہیں اس تمام فساد کے بعد کہ جو پوری امت مسلمہ میں مبتلا ہوگا. تو ہم تھوڑے سے ان ایونٹس کو لیتے ہیں جو آج پاکستان پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں، اور پھر اس افغان ریزسٹنس کے بعد جو واقعات ہوں گے وہ انشاءاللہ آئندہ چند پروگراموں میں ہم ڈسکس کریں گے. آج ہم موجودہ دور کے حالات جو پاکستان کے بھی ہیں اور امت مسلمہ کے بالکل شروع اس طرح کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ایسے مجرمانہ فعل ہوں گے، ایسے ظلم کے کام ہوں گے کہ ناقابل بیان، ناقابل یقین. آج اگر آپ پوری امت مسلمہ کا حال دیکھیں، از امت محمد سرزد شون بےحد افعال مجرمانہ اعمال آسیانہ، ایسے ایسے مجرمانہ اعمال ہوں گے، ایسے ایسے آسیانہ افعال ہوں گے کہ ناقابل بیان، حضور کی امت سے تصور نہیں کر سکتے. آج ہر قسم کا ظلم مسلمانوں میں جو رائج ہے. ہمارے ہاں عزت اور آبرو بھی مسلمانوں کی
مسلمانوں ہی کے ہاتھوں بے دردی سے پامال ہو رہی ہے. کسی کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, عزت نہیں ہے, خیانت ہے, ظلم ستم شراب برائی بدکاری سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے معاشروں کا حال ایسا ہے کہ کون سی برائی جو زمانہ جاہلیت میں کفار نہیں کیا کرتے تھے آج مسلمان معاشروں میں وہ برائی نہیں ہو رہی ہو. فرماتے ہیں کہ یہ وقت اس طرح کا ہوگا کہ عالم از علم نالاں دانا از فہم گریاں نوداں برخ سے اوریاں مصروف والہانہ. حال یہ ہو جائے گا کہ عالم اپنے علم سے نالا ہوں گے, یہ علم جو ہم نے حاصل کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جو دانا ہے سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات پر روئیں گے کہ ہماری فہم سے ہماری سمجھ سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے. اور عوام الناس کا لوگوں کا حال یہ ہوگا نادانوں کا کہ والہانہ ایک بے شرمی سے بے حیائی سے ناچ گانے کی محفلیں لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کو سوائے رقص و سرور کے, اگر آپ آج ٹیلی ویژن لگا کے دیکھیے 80-70 چینل آ رہے ہیں, پریکٹیکلی 60-70% چینلز پر ایک وقت میں سوائے ناچ گانے کے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی پریکٹیکلی حال یہ کہ آپ چینل 0 سے لے کے 100 تک بدلنا شروع کیجئے, آلموسٹ 80% چینلز آر اونلی شوئنگ میوزک, ناچ گانا فحاشی, ایم ٹی وی, اتنی فحش حرکتیں, اور پورے معاشرے کو انہوں نے ڈال دیا ہے ان حرکتوں میں, جبکہ پورا معاشرہ اس وقت مختلف چیلنجز کا شکار ہے, ہر طرف آزمائشیں اور امتحان آئے ہوئے ہیں ذہنی طور پر معاف کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس میں ڈالا ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں مفتیان گمراہ فتویٰ دہن بیجا در حق بیان شرح سازن بسے بہانہ. یہ معاشرہ اس لیے تباہ ہوگا, اس لیے معاشرے کا یہ حال ہوگا کہ جو معاشرے کے مفتی ہیں, معاشرے کے جو علماء ہیں, وہ خود گمراہ ہوں گے. ان سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں فساد برپا کر کے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں, وہ سب اپنے نام کے آگے مفتی لگاتے ہیں. اور ایسے گمراہ بدبخت اب یہ بات بتائی گئی تھی کہ وقت جو امت کے زوال کے جو ہوں گے اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ علماء وہ لوگ بن جائیں گے کہ جو دہشت گرد بدترین فاسق فاجر گمراہ ہوں گے, جو امت کی تباہی کے لیے فتوے استعمال کریں گے. بالکل ایگزیکٹلی آج کے دور کا مطلب. اور اس کے بعد ایک اور بات کہ جب اس قسم کا علماء خراب ہونا شروع ہو جائے معاشرے میں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی ہدایت اور تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہتا. نتیجتاً بدکار اور ناپاک ترین لوگ معاشرے کے جو کرپٹ ترین ہوتے ہیں, ناپاک ترین ہوتے ہیں, دہشت گرد ہوتے ہیں, بدکار ہوتے ہیں, وہ ملک پہ حکمران بن جاتے ہیں. آج ہمارے اطراف میں دیکھ لیجئے, ہمارے سارے حکمران ماشاءاللہ اس کیٹیگری پر پورے اترتے ہیں. اس پر نعمت اللہ شاہ فرماتے ہیں فاسق کنت بزرگی برقوم از سترگی پس خان از بزرگی خواہد شد ویرانہ. جو بدکار اور فاسق لوگ ہیں وہ بزرگ بن جائیں گے, حکمرانی کریں گے, اور ان کی حکمرانی کی وجہ سے ملک میں ویرانی پھیلنے لگے گی, برائی ہوگی, بدبختی آئے گی, بے برکتی ہوگی, برکت رک جائے گی, سیلاب آئے گی, زلزلے آئیں گے, طوفان آئے گا, لوگوں میں رزق ختم ہو جائے گا, لوگوں میں ٹالرنس ختم ہو جائے گی, جگہ جگہ رائٹس, آگ پانی بجلی کے لیے آج پورے شہر میں آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. گی ان کی وجہ سے کہیں بجلی کے لیے لوگ جلوس نکال رہے ہیں, کہیں پانی کے لیے لوگ رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, کہیں پہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنا ہوا ہے, کہیں پہ عزتیں پامال کی جا رہی ہیں. جب اس قسم کے لوگ ملک میں حکمرانی کریں گے, جب علماء کرپٹ ہو جائیں گے, اس قسم کے لوگ ہوں گے, اہل علم کی بات کوئی نہیں سنے گا. علماء جو اصل علماء ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوں گے, ان کی بات سننے والا کوئی نہیں. نادان لوگ ناچ گانے کے علاوہ کچھ سوجھ نہیں رہا ہوگا ان کو. اس حالت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے مجرمانہ فعل ہوں گے, ایسا ایسا ظلم کیا جائے گا. دیکھ لیں اپنے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. جو حیثیت بنی ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں اور پھر حال یہ ہو جائے گا در شہر کوہ قشراق نوشن خمر بے باک ہم بھنگ و چرس تریاق نوشن باغیانہ. حال یہ ہو جائے گا کہ پہاڑوں میں, گاؤں میں, شہروں میں, ہر جگہ لوگ بے باک ہو کے جرأت سے شرابیں پیا کریں گے, اور ساتھ ساتھ ڈرگز عام ہو جائیں گے. ہر کوئی افیم پہ ہوگا, کوئی حشیش پہ ہوگا, کوئی ہیروئن پہ ہوگا. آج اگر پورے معاشرے میں آپ دیکھیں, ہے یہ بالکل پورے معاشرے میں شراب اتنے اطمینان سے پی جاتی ہے کہ ملک کے حکمرانوں کی تصویریں مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہیں کہ ہاتھ میں شراب کے جام اور شراب کی بوتلیں ہیں. شرم بھی باقی نہیں رہی ان بے شرموں میں. ایک وقت تھا کہ اگر یہ ظلم کرتے بھی تھے لوگ تو چھپ کے کرتے تھے. بالکل. اور اس وقت یونیورسٹیز اور کالجز میں ہماری حال یہ ہو گیا ہے کہ بچے بھی سگریٹ سے لے کے ڈرگس پر آئے ہوئے ہیں. یعنی پریکٹیکلی او لیول اے لیول کے اسٹوڈنٹس کا حال یہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی پاپولیشن جو ہمیں کرائسس ہو رہا ہے کہ ہمارا یوتھ, چاہے وہ غریب طبقے کا ہو چاہے وہ ایجوکیٹڈ کلاس کا ہو, لوگ ڈرگس پہ یا ڈرنکنگ پہ یا اس قسم کی حشیش پہ یا ایسی چیزوں پہ جا رہے ہیں کہ جو نشے کی. سگریٹ تو بالکل ہی عام ہو چکی, اس پہ کوئی شرم کی بات بھی نہیں بچتی. اور پھر
حال یہ ہوگا کہ دین اسلام کے احکامات شمع کی طرح خاموش ہو جائیں گے. یعنی جس طرح موم بتی بجھ جاتی ہے، دین کے احکامات اسی طرح خاموش ہو جائیں گے. عالم جہول ہو جائے گا، جاہل عالم بن جائے گا. یعنی عالم جو ہے ان کو جاہل کہا جائے گا، اور جو جاہل ہیں وہ اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں. معلومات تو ہے لیکن علم نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں ہے، تزکیہ بھی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے. جنرل نالج ہو سکتا ہے ہو، لیکن یہ معاشرے کا جو اس وقت حال ہو جائے گا کہ پریکٹیکلی علم کی شمع بجھ جائے گی. اس وقت اگر آپ اگین ہم پھر مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ نے معاشرے کا علم دیکھنا ہے تو 70-80 چینل ٹیلی ویژن کے لگا کے دیکھ لیجئے، کسی ایک چینل پہ علم کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. نہیں، جو لوگ بھی بٹھائے جاتے ہیں زید صاحب، جو اسکالر ڈسکس کرتے ہیں، وہ آپ والی بات ہے، وہ خود اختلافی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی بات ہوتی ہے، گھٹیا بات ہوتی ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس سے قوم کی کردار سازی ہو، تربیت سازی ہو، الا ماشاءاللہ ایک آدھ پروگرام، ایک آدھ کوئی شخص، ایک آدھ کوئی اسکالر آ کے کوئی ہدایت کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس نقار خانے میں اس طوطی کی سنتا کوئی نہیں. ایک طوفان مچا ہوا ہے، اتنی خرافات گفتگو کہ پریکٹیکلی اگر آپ تھوڑی دیر سن لیں تو آدمی ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، انسان کا بلڈ پریشر رائز کرنے لگ جاتا ہے. کون بنے گا نوجوانوں کا وزیر اعظم؟ یہ حالت ہمارے میڈیا کی ہے. اگر ٹاک شو سنیں تو یہ حالت ہے، اگر دوسرے چینل سنیں تو سوائے ناچ گانے، فحاشی، برائی، بدکاری، میوزک اور فلموں کے اور کچھ ہے ہی نہیں. نہ ویلیو ہے نہ ویلیوز ہے. حال یہ ہو چکا ہے معاشرے کا. پھر کہتے کہ دنیا کے عالم ظالموں کی طرح ہو جائیں گے. یعنی یہ عالم جو ہیں یہ دنیا دار اتنے ہو جائیں گے، یہ ظالم ہو جائیں گے پریکٹیکلی کہ اپنے ناپاک چہرے پر پگڑی رکھ کے، امامہ رکھ کر اپنے آپ کو معزز بنانے کی کوشش کریں گے. آج لوگ بڑے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، صاحب جبہ، ابا، قبا، دستار، بڑی بڑی ٹوپیاں، بڑے بڑے ان کے ابایا ہے، داڑیاں بھی بہت لمبی ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ وجود اتنا ناپاک اور پلیت ہے، اتنا ناپاک اور پلیت ظاہری ہے، میں جو پورا اپنا ایک ظاہری وہ بنا، لیکن چہرے اتنے مکروہ ہیں. exactly. دیکھیے جو کچھ باطن میں ہوتا ہے وہ چہرے سے نظر آتا ہے. یہ لوگ اگر اپنا آئینہ ہی غور سے دیکھ لینا تو ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کے باطن میں کیا ہے، کیونکہ اپنا چہرہ تو دیکھتے نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے چہرے ان کے، اور دنیا کو پتا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے. ہمارے سیاسی لیڈرز بعض ایسے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن پہ آ کے تقریر کرتے ہیں تو انسان کو لٹرلی اکائی آ جاتی ہے. کچھ ملک میں بیٹھے ہوئے، کچھ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تقریر کرتے ہیں لمبے لمبے لانگ ڈسٹینس، تو انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اس کے پیچھے جو لوگ جا رہے ہیں کیا سوچتے نہیں کہ آخرت میں اپنا انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا ان کا. یعنی جو لوگ ایسے لیڈرز کو فالو کر رہے ہیں ان کو رک کے ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم آخرت میں بھی اپنا انجام اس شخص کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں. اینڈ اف دیئر آنسر از یس کہ ہاں آخرت میں ہم رسک لیں گے کہ ہمارا انجام جو ہے اس شخص کے ساتھ ہو جس کو ہم لیڈر کہہ رہے ہیں، پھر ضرور فالو کیجئے. ورنہ ایک سیکنڈ کے لیے رک کے سوچئے کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ جو ہوگا آخرت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ نعمت اللہ ولی اس کے اوپر بہت سخت کہتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر اپنی زینت اس طرح دیں گے کہ جبہ پہنا ہوگا، ابا پہنے ہوگی، بڑے بڑے لباس انہوں نے پہنے ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر سامری کے جادو کی طرح بت چھپائے ہوں گے انہوں نے. اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، کہ حال ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ خود وہ بت پرست ہوں گے. کوئی امریکہ کو پوچھتا ہوگا، کوئی MI6 کو پوچھتا ہوگا، کوئی CIA کو پوچھتا ہوگا، ظاہری میں جو یہ دے رہے ہوں گے کہ ہم اور اوپر سے دکھا رہے ہوں گے کہ ہم مسلمانوں اور پاکستان کے بڑے ہمدرد ہیں، مسلمانوں کی ہم بڑی فکر رکھتے ہیں، ہم مرے جا رہے ہیں مسلمانوں کی محبت اور پیار میں، اور اربوں روپیہ مسلمانوں کا خیانت کر کے یہ ملک سے باہر لے کے بیٹھے ہوں گے. حلال جاتا رہے گا، حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، عورتوں کی عصمت زبردستی لوٹی جائے گی. آج کے معاشرے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب کوئی انسان ایسا نہیں بچے گا جو سود نہ کھاتا ہو، اور جو انسان سود نہیں کھائے گا اس کو بھی سود کا دھواں پہنچے گا. جیسے کوئی آدمی سگریٹ نہیں پی رہا لیکن ساتھ والا کوئی پی رہا ہے تو اس کو دھواں، پیسو اسموکنگ تو ہو رہی ہے. اسی طرح پیسے حرام تو ہر کوئی ٹرانزیکشن میں آگے پیچھے کسی نہ ہر کسی چیز میں چاہتے ہیں. حرام اور حلال کا معاملہ آج بھی پورے معاشرے میں آپ دیکھیے، وہ شخص جو آج کے دور میں حلال رزق کھا رہا ہو، یقین کیجئے ولی اللہ ہے. جو آج کے دور میں اپنے رزق نہ جانتے ہوئے بھی آپ کو نہیں پتا، نہ جانتے ہوئے بھی انسان کہیں نہ کہیں حرام کھا لیتا ہے جا کے. اور لوگ سمجھتے ہیں صرف کہ سور اور شراب حرام ہے. نہیں، آٹا، دال، چاول، مرغی بھی حرام ہے اگر حرام رزق سے خریدی گئی ہو تو. اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ رشوت کا پیسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حلال گوشت ڈھونڈتے ہیں. لیکن انسان یہ تمیز ختم ہو جائے گی حرام اور حلال. آج کے معاشرے کا یہ زوال کا یہ عالم ہے. اور پھر ایک عجیب و غریب بات دیکھیے، جو سٹننگ یہ ایگزامپل جو نعمت اللہ دیتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ہوگا. کفار مومنارا ترغیب دین نمائن از چوں حج مانے آئین از خواندان دوگانا.
حال یہ ہو جائے گا کہ کفار مسلمان کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے. آج ہمیں کفر یہ سمجھا رہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے, اسلام کے اندر جہاد ہے یا نہیں ہے. یعنی ہماری انٹرپریٹیشن دین کی کفر کی طرف سے آ رہی ہے. کہے گا مسلمانوں کو کہ تمہارا دین کیا ہے, اور یہ کفر مسلمانوں کو حج سے روکیں گے, تم کو نمازوں سے روکیں گے, تم سے کہیں گے تم انلائٹن ماڈریشن کا رستہ اختیار کر لو, تم شراب بھی پی سکتے ہو. ماڈریٹ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں, برائی بدکاری بھی کرتے ہیں, ہر قسم کا دنیا کے ساتھ معاملے رکھتے ہیں. تو یہ ماڈریٹ مسلمان ہے. جو مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے, جو اپنے اللہ رسول کی شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, وہ فنڈامنٹلسٹ ہے. اور دین کی انٹرپریٹیشن, جہاد کیا ہوتا ہے, جہاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کس طریقے سے جہاد جائز ہے یا جائز نہیں ہے, یہ ساری انٹرپریٹیشن ہمیں کفر کی طرف سے ملے گی. بالکل. یعنی کفر ہمیں یہ سکھائے گا. ڈیبیٹس میں جتنے بھی میٹرز ہیں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں, ہمیں آپ یہی لیکچر مل رہے ہیں. چاہے اوباما صاحب اس وقت مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہی لیکچر دے رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے. ڈیبیٹ بھی کر لیے, ہمیں اسلام سکھا رہے ہیں. السلام علیکم. ہمیں وہ ہمارا دین سکھانے کے لیے آئے. کہنے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کفر مسلمانوں کو دین سکھائیں گے آگے. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تاریخ اسلام نے یہ پہلا موقع ہے کہ کفر کو اتنی جرت ہوئی ہے کہ قرآن آ کے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. بالکل تازہ ترین ایگزامپل ہے. ایگزیکٹلی آج کے بعد مطلب کل کا واقعہ ہے انفیکٹ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پھر کہیں گے بینی تو قاضیہ ربر مسند جہالت گیرن رشوت اسخل کے علامہ با بہانہ. پھر کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہوگا اس میں جوڈیشری کا حال تمہیں بتاؤں میں کیا ہوگا. اب نعمت اللہ جوڈیشری پہ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں بدترین جاہل لوگ ججز بنیں گے, ناپاک پلیت لوگ ججز بنیں گے, اور ان کا حال یہ ہوگا کہ صرف رشوت سے انصاف دیا جائے گا. اور اس وقت معاشرے میں جو عدالتیں پاکستان کا جو دوسرے سب نمبر سے پہ کرپٹ ادارہ جوڈیشری ہے اس وقت, کہ جہاں سوائے رشوت دیے انصاف کا کوئی تصور یہ نہیں. سروے بھی ایک کنڈکٹ کرایا گیا ابھی ریسنٹلی. ٹرو. اور یہ کہتے ہیں کہ وقت وہ آ جائے گا کہ بدترین ظلم جوڈیشری میں ہو, چاہے سیشنز کورٹس ہو, پولیس ہو, تھانہ ہو, ہائی کورٹ ہو, لوور کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, ہر جگہ پہ کسی لیول پر آپ چاہے وکیل کو رشوت دیں, چاہے آپ کورٹ کے اہلکاروں کو رشوت دیں, حتیٰ کہ ججوں کو رشوت دیں. اور جس لیول پر کرپشن اس وقت پاکستان کی جوڈیشری میں گھسی ہوئی ہے کہ صرف اس سے یہ مثال لے لیجئے آپ کہ معمولی مکان کے کرائے کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو 20-20 سال چلتا ہے. انصاف کا ہے. اور بدترین لوگ قاضی بنیں گے, یعنی معاشرے کے وہ لوگ کہ جو قاضی بننے کے بعد آئے دن ہم دیکھتے ہیں کرپشن کے کیسز ججز کے خلاف آ رہے ہیں. سو واٹ از دس, اور یہ اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہے. اگر معاشرے میں انصاف ہو اور عالم ٹھیک ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد معاشرے میں ڈائریکشن ہی نہیں ہے, فوکس ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ 2 نظام ایسے ہیں کہ جو معاشرے کو درست رکھتے ہیں. اسپرچل گائیڈنس علماء کی طرف سے آتی ہے, اور قانون کی پاسداری اور قانون کی عملداری عدلیہ کی طرف سے آتی ہے. یہ دونوں نظام کرپٹ ہیں تو ملک کا یہ حال ہے. اس کو پھر بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی ہمارا تعلیم کم ہے اور ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ خرافات, حالانکہ یہ 2 مین پلرز ہیں. خرافات ہے. جب معاشرے کے اعلیٰ ترین لوگ جس کا کام انصاف دینا ہے, جس کا کام علم تقسیم کرنا ہے, وہ جاہل ہو جائے, کرپٹ ہو جائے, پھر معاشروں کا یہ حال ہو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی. پھر کہتے ہیں اب بڑی عجیب و غریب بات, پھر آپ پولیٹیکل گورنمنٹ پہ آتے ہیں. انہوں نے ساری باتیں کی, جب انہوں نے جوڈیشری کی بات بھی کی, علماء کی بات بھی کی, نظام معاشرے کی بات بھی کی, آج کی ہی بات ہو رہی ہے. تینوں چار پولیٹیکل گورنمنٹ حکومت پہ آتے ہیں, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا فراڈ ڈیموکریسی ہے. جس طرح کی ڈیموکریسی ہمارے یہاں مسلط کی گئی ہے کہ بدترین بدکار لوگ مسلط کیے گئے. خود امریکہ میں بھی جس طریقے سے میڈیا اور پیسہ کنٹرول کرنے کے بعد اپنی مرضی کے حکمران لے کر آتے ہیں, اور دنیا سے اقبال نے جب کہا ہے جمہوریت کے بارے میں کہ یہ جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو, یہ استبداد اور ظلم کا دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے. یہ ایسا نظام حکومت ہے جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں نعمت اللہ ولی کہتے ہیں کہ بینی کہ بھلے کام کرنے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی, یعنی اچھی بات تو کوئی سنے گا نہیں. اور تم یہ دیکھو گے ایک فراڈ اور ایک فریب کے ذریعے ایک سیاسی نظام بنایا جائے گا جس کو یہ کہیں گے کہ یہ ہماری حکومت ہے, یہ پولیٹیکل سسٹم ہے. یعنی سازن ہیلا افسوں نامش نہن نظامہ, ایک جادو کا ایک دھوکہ فراڈ بنائیں گے اور اس کو نام دیں گے حکومت کا, گورننس کا, ڈیموکریسی کا, ڈکٹیٹرشپ کا. یعنی ان لوگوں نے فراڈ یہ کریٹ کرنا ہے کہ اب ملک میں جمہوریت لے آئے ہیں. بالکل, اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہوگا. رائٹ. کہ بدترین بدکار لوگ, کرپٹ لوگ, انکمپٹنٹ لوگ, باہر کے پیسے سے فنڈ کر کے, اسپانسر کر کے, الیکشن کو انجینئر کر کے حکومت مسلط کیے جائیں گے. پھر آپ سے کہیں گے کہ تم ہی تو ان لوگوں کو لے کر آئے ہو, یہی تمہاری ڈیموکریسی ہے, یہی تمہارے الیکشن ہے, اور ملک کا علاج ڈیموکریسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری خرافات. مطلب فورسبلی آپ کو مجبور کیا جائے گا ایک سسٹم کو فالو کرنے پہ. اور مشرق اور مغرب میں ہر طرف ریاکاری کا رواج ہو جائے گا. عام اور خاص لوگوں کے لیے فسق و فجور منظور ہوگا, فسق و فجور عام ہو جائے گا. یعنی
پریکٹیکلی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہو, کمیونسٹ ہو, ڈیموکریسی ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, چاہے معاشرے کا کسی بھی طبقہ ہو, ریاکاری اور منافقت اس قدر عروج پہ ہے. مشرق اور مغرب میں ریاکاری ہے پوری دنیا میں اس وقت. پریزیڈنٹ اوباما یا بش اس سے پہلے جب یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم ایز فریڈم لے کر آ رہے ہیں اور ہم فری ورلڈ ہے اور ہم جسٹس لے کر آ رہے ہیں, اس سے بڑی ریاکاری اور جھوٹ اور کیا ہوگا؟ چینج. ہم چینج لے کر آ رہے ہیں اور ہم بہتری کے لیے چینج کر رہے ہیں. تو قرآن کی وہ آیت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. بدبخت لوگ. پوری سب ریاکاری ہے. یہ سیاسی نظام ریاکاری ہے, یہ پولیٹیکل سسٹم ریاکاری ہے, یہ اکنامک سسٹم ریاکاری ہے کہ یہ اتنا بڑا بینکنگ سسٹم بنا ہے, ملک میں ترقی ہو رہی ہے, جی ڈی پی 8% اور 6% پہ ہوئی ہے. یہ سب فراڈ. فریکشنل ریزرو بینکنگ پہ, فالس پیپر کرنسی پہ جو اکنامک سسٹم بنا ہوا ہے, اتنا بڑا, دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے جناب. ٹوٹل فراڈ اور دھوکہ اور ریاکاری اور منافقت. کہتے ہیں ہر طرف مشرق و مغرب میں صرف ریاکاری ہوگی, تمہیں حقیقت کچھ نظر نہیں آئے گی. پھر کہتے ہیں تو اس وقت کسی اہل حق کو نہیں دیکھے گا. از اہل حق نبی نہیں در آن زماں کسیرا. اس زمانے میں تم کسی اہل حق کو نہیں دیکھو گے. آج حال یہ نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں کہ لیڈر کہاں ہے, کوئی اچھا انسان نظر آ جائے ان کو, کوئی اللہ کا ولی نظر آئے. موسٹ کامن کوشچن, سب سے کامن کوشچن یہ ہے کہ اہل حق کدھر ہے. بالکل. جس کو اللہ کے بندے کہتے ہیں یہ قحط الرجال کا دور ہوگا, اللہ کے بندے ختم ہو جائیں گے, نظر نہیں آئیں گے. از اہل حق نبی نہیں در آن زماں کسیرا دزواں و رہزنا را برسر نہان امامہ. جو چور ڈاکو ڈکیت ہیں, مسلمانوں کے مال لوٹنے والے ہیں, خیانت کرنے والے ہیں, وہ جن کو اناروں سے دھونا پڑتا ہے, وہ ملک کے سربراہ بن جائیں گے. ایگزیکٹ الفاظ ہیں. اینڈ دے ہیو اپیئرڈ ان بکس ریٹن ہنڈریڈز آف ایئرز اگو. ٹرولی امیزنگ. ایبسولوٹلی اسٹننگ. کہ اہل حق تمہیں نظر نہیں آئیں گے. کرپٹ اور ناپاک ترین لوگ ملک پہ حکمرانی کریں گے. باقاعدہ چور کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. تو چور, فراڈ, کرپٹ لوگ وہ ملک پہ حکومت کریں گے. چوروں اور ڈاکوؤں کے سروں پہ تو دیکھے گا کہ وہ حکومت کر رہے ہوں گے, ان کے سروں پہ دستار رکھی ہوگی, بڑے معزز ہوں گے, ان کو سلوٹ کیا جا رہا, گارڈ آف آنر مل رہا ہوگا ان کو. پر اندر سے ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہوگی. اور جھوٹ اور ریاکاری, غیبت, فسق و فجور عام ہو جائے گا. اور قتل, زنا اور برائی بدکاری اتنی عام ہو جائے گی کہ دیکھو کہ اس وقت قتل کا یہ ہے, اتنا قتل ہوگا. حضور نے احادیث شریف میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ آخری دور میں قتل عام ہو جائے گا. نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ وہ مقتول کو کیوں قتل کر رہا ہے, نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے قاتل کیوں مار رہا ہے. بدترین زمانہ ہوگا. آج بھی آپ دیکھیے کہ ایک مسجد میں جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو صبح خبر آئی ہے کہ مسجد میں جمعے کی نماز کے وقت دھماکہ کیا گیا اور 100 کے قریب لوگ زخمی اور شہید ہوئے وہاں پہ. کسی کو کچھ نہیں پتا کون کس کو کیوں مار رہا ہے. چاروں طرف اس طرح قتل و غارت ہو رہا ہے. روز لوگوں کی سرکٹی لاشیں ملتی ہیں, لوگ ایک فساد برپا ہوا ہے, لوگ خود کش حملے ہو رہے ہیں. پورے شہر میں سینکڑوں, پورے پاکستان میں سینکڑوں لوگ شہید کیے جا چکے ہیں پچھلے سال 2 سال میں ان خود کش حملوں میں, جس میں نہ مارنے والے کو پتا کہ وہ کیوں مار رہا ہے, نہ مرنے والے کو پتا کہ مجھے کیوں مارا جائے. بلکہ یہ تو ٹرم ہی اب آئی ہے, خود کش حملہ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حال معاشرے کا یہ ہو جائے گا کہ عیسائیوں جیسے رسم و رواج اور بدعتیں عام ہو جائیں گی اور حضور کی سنت غائب ہو جائے گی. اس وقت حال یہ ہے کہ پورے معاشرے میں, چاہے وہ ان کا سوشل آرڈر ہو, چاہے ہماری ویلنٹائن ڈیز ہوں, چاہے ہمارے جو مرضی ہمارا معاشرہ یا نظام ہو, یعنی حال یہ ہے کافر کا کہ وہ سانپ کے بل میں گھستے ہیں تو پوری مسلمان قوم ان کے پیچھے سانپ کے بل میں گھسے گی. یہ بھی حضور نے بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس طرح اندھی تقلید کریں گے عیسائیوں کی اور سنت پیغمبری غائب ہو جائے گی. حضور کی سنت صرف لباس کا نام نہیں ہے, سنت پیغمبری معاملات کا نام بھی ہے. کہ ڈیلنگز بھی ختم ہو گئی ہیں. ہمارا اکنامک سسٹم یہودیوں سے آیا ہوا ہے, ہمارا پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی یہودیوں سے آئی ہوئی ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہودیوں کا آیا ہوا ہے, ہمارا ایوری ڈے روٹین میں ہم لوگ, ہمارا پولیس کا نظام, ہمارا جو لا چل رہا ہے وہ بھی عیسائیوں کا, امریکن سسٹم وہی لا چل رہا ہے, برٹش لا چل رہا ہے ہمارے. ابھی انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جو ہماری کتابوں میں, ہماری ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو عیسائیوں کا طور طریقہ صرف لباس, کپڑے, ویلنٹائن پہ نہیں ہے, سسٹمز پہ, دیگر معاملات میں بھی ہے, ہر چیز پہ. اس کے بعد کہتے ہیں اگر تم قاضی کو چند سکے دے دو گے تو وہ شکاری کتے کی طرح بہانہ بازی کر کے تمہارا معاملہ طے کرے گا. یعنی رشوت, قاضی رشوت لینے پر آ جائیں گے. یہ پریکٹیکلی مذاق بنا ہوا ہے کہ 2 لاکھ کا وکیل کرنے کے بجائے 50,000 میں جج کر لو. ایگزیکٹلی. اور آج کل پریکٹیکلی یہی حال ہے. اور پھر اکنامک ماڈل پہ آتے ہیں. اکنامک سسٹم کا حال یہ ہوگا اس دور میں کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ ایک جماعت مجبور لوگوں سے سود لیا کرے گی اور ان کے سر پر لعنت ہوگی, سر پہ خزانے رکھے ہوں گے. یعنی اس وقت جو بینکنگ سسٹم کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا نظام بن جائے گا, ایک ایسی جماعت آئے گی جو پوری دنیا کو مجبور کر کے سود لے گی. دی انٹائر اکنامک ماڈل از بیسڈ آن پوری دنیا کو مجبور کر کے قرض دے کے ان سے پھر سود اور ربا کے اوپر لینا
اور حال یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہوں گے اتنے لانتی ہوں گے کہ سروں پہ خزانے رکھے ہوں گے ان کے، دا بلینئرز اور دا بلینئرز، جو اس وقت راک چائلڈز اور راک فیلرز اور بڑے بڑے بینکرز دنیا کے جو ہیں، جنہوں نے پوری دنیا، فیڈرل ریزرو اینڈ بینک آف انگلینڈ، جنہوں نے پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے پوری دنیا کو مجبور کیا ہوا ہے کہ فردوں کو نہیں قوموں کو مجبور کیا ہوا ہے کہ سود کی ادائیگی کرتے رہیں. اکنامک ٹیررزم کے پروگرام میں ہم نے سب کچھ ایکسپلین کیا ہے. ایک وقت آئے گا تو ان کے سر کے اوپر لعنت ہو. قرآن جب ان کو کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، یہ سود لینے والوں کے بارے میں، کہ وہی حضور کی حدیث کے مطابق ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی لوگ ایسا نہیں، کوئی ایسے نہیں بچے گا کہ جو سود نہ دے رہا ہو یا سود نہ لے رہا ہو، بیچارہ پھنسے ہوئے ہوں گے اس نظام میں. وہی جیسے ہم نے بات کی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان پھنسا ہوا ہوگا، کیونکہ ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں کہ پیپر کرنسی استعمال کریں، ہم مجبور ہیں کہ یہ سسٹم کو استعمال کریں. اور یہ پورا نظام قائم کرنے والے وہ چند لوگ ہوں گے. پھر شریعت ختم ہو جائے گی. جو بات کہی انہوں نے کہ حال یہ ہوگا کہ مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں گے، نماز روزہ ایک دم غائب ہو جائے گا. اور جو مناجات کی محفلیں ہیں، یعنی چاہے وہ عید میلاد النبی کی محفل ہو، نعتوں کی محفلیں ہوں، چاہے وہ محرم کی کوئی محفلیں سجائیں، اس میں ریاکاری اور منافقت ہوگی. لوگ اس لیے نہیں کریں گے محفلیں کہ اس کے نتیجے میں تزکیہ اور تربیت اور روحانی سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے ہوگا شو آف ہوگا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے اس سے بڑی محفل کی اور اس نے میرے مقابلے میں اتنی بڑی محفل کی. اور جو وائز ہوں گے، جو لوگ ان محفلوں میں آئیں گے لاکھوں کروڑوں روپے فیس لے کر، پیسے لے کر، اور ہم کو سب پتا ہے کہ کون لوگ کتنی فیس لیتے ہیں نعتیں پڑھنے کی اور کون کتنی فیس لیتے ہیں ذکر کرنے کی، اور کون ذاکر ہیں جن کے ریٹ لگے ہوئے ہیں کہ کتنے کے کتنے پیسوں پہ کتنا چلے گا. نہ اللہ کے واسطے، نہ محبت کے واسطے، نہ دین کے واسطے، نہ امت کے واسطے. کمرشل انٹرپرائزز ہیں یہ ساری کی ساری جو بنا لی ہیں. جو اصل روح تھی اس کی رسم ازاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. تو وہی بات کہیں گے کہ ہر کچھ منافقانہ ہو جائے گا. نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کا شوق کم ہو جائے گا اور دلوں پہ بوجھ ہوگا. اور یہی حال ہے لوگوں کا کہ ساری دنیا ٹریول کرتے ہیں، پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ نصیب نہیں ہوتا. اور حج عمرہ ہوتا بھی ہے اگر تو بڑی مصیبت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے پریشر ہے لوگوں کا، چاہے کوئی کر ہی لیتے کراتے، چلو ساتھ گولڈ بھی لے آئیں گے، تھوڑی شاپنگ بھی کر لیں گے. جو نیت اور انٹینشن ہوتی ہے وہ معاملہ، اور دلوں پہ بوجھ ہوتا ہے. بالکل شریعت ترک ہو جائے گی. یہ سارے معاملات ہمارے معاشرے میں آس پاس ہیں. اس وقت کہتے ہیں وہ نعمت اللہ کہ میں خون جگر بنوشم، میں اپنا جگر کا خون پیتا ہوں. اب برنج بتو گوئم، بڑے دکھ میں تم سے یہ کہتا ہوں، خون جگر بنوشم برنج بتو گوئم للہ تر گردان ای طرز راہ بانا، خدا کے واسطے یہ کفر کے طریقے چھوڑو. نصیحت کر رہے ہیں، ان میں سب کچھ ایکسپلین کر سارا کچھ بتا کے کہ جس معاشرے پہ تم آ گئے ہو، جس وقت تم آئے ہو، خدا کے واسطے میں کہتا ہوں، ورنہ بڑی پرابلمز آئیں گی، بڑی مصیبتیں تمہارے اوپر آنے والی ہیں. جو طریقے تم نے اختیار کیے ہوئے ہیں، تم پر مصیبتیں جو آئیں گی ان طریقوں کی وجہ سے. اس سے پہلے انہوں نے یہ بات نہیں کی، اب وہ یہ بات یہاں پر کہ جب یہ، کیونکہ اس کے بعد دیکھیے مصیبتیں آنی شروع ہو گئی مسلمانوں کی. کہتے ہیں اس وقت تم دنیا پہ دیکھو گے بینی تو عیسوی را برتاخت بادشاہی گرن مومنانہ از ہیلا و بہانہ. اب اس بات پہ آ گئے جو حضور کی وہ حدیث تھی کہ کفار چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اس طرح جیسے مسلمان دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے پر کوئی گرتا ہے دشمن آ کے، کہ مسلمان حب الدنیا میں اور کراہیت الموت میں ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہاں پر کہتے ہیں کہ اس وقت تم دیکھو گے کہ دنیا پر عیسائیوں کی حکمرانی ہے، امریکنز، برٹش، نیٹو. مطلب اس میں تو کوئی تم یہ دیکھو گے کہ دنیا پہ اس وقت عیسائیوں کی حکمرانی ہے، اور وہ مکر اور فریب کر کے، فراڈ کر کے، چالیں چل کے، یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے ذریعے، WMD کا فراڈ کر کے، میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو گھیرنا شروع کریں گے. ون بائی ون وہ مسلمانوں کو گھیریں گے، ہیلا اور بہانہ کر کے مسلمانوں کے گرد جال بنانا شروع کریں گے. پہلے عراق کے خلاف کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، کچھ نہیں نکلا. پھر کہا انہوں نے اس سے پہلے افغانستان سے کہا کہ القاعدہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ملا عمر اور افغانستان کے مجاہدین جو ہے، افغانستان کے لوگ جو ہے وہ 9/11 میں یہ لوگ رسپانسبل ہے. ایران کے ساتھ بھی پھر ایران کے خلاف، پھر اب پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کے ویپن، نیوکلیر ویپن جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے، خود دہشت گرد تیار کر رہے ہیں بیت اللہ محسود اور ملا فضل اللہ کے، ان کے ذریعے فساد کرواتے ہیں. پھر بہانہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ میں جانے والے. مطلب دو اینگل سے وہ مسلسل. اور پوری مسلمان دنیا کی دولت، جو عرب ملکوں کی دولت اور خزانہ تھا، وہ سب کچھ انہوں نے اپنے بینکوں میں، اپنے سسٹم میں رکھ لیا. یعنی حال تم اس وقت یہ دیکھو گے کہ دنیا پر عیسائیوں کی حکمرانی ہوگی، اور ہر بہانے سے وہ مسلمانوں کی دولت پر، مسلمانوں پر قبضہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہوں گے، حملہ کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے. اور حال یہ ہوگا کہ ہر جگہ عیسائی مومنوں کو برائی پر اکسائیں گے، حد سے گزر جائیں گے، اور ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے. یعنی قوم نصارہ ہر سو اغوا غلو نمائن، پس ملک او بگیرن ہیلا و بہانہ، ہیلا اور بہانہ کر کے مسلمانوں کے ملک گھیرنا شروع کریں گے، پکڑنا شروع کریں گے. دس از ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ ناؤ.
ٹو ایکوریٹ. بالکل جیسے اور یہ اس سے پہلے تاریخ میں اس طرح بہت کم ہوا ہے کہ جس طریقے سے اس وقت عیسائی پوری دنیا پر قبضہ بھی کر چکے ہیں, اکنامک پولیٹیکل آرڈر بھی کنٹرول کر لیا, مسلمانوں کے ملک کو دوبارہ گھیرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. مسلمانوں کی جان اور جائیداد کافروں کے نزدیک بالکل بے وقت ہو جائے گی. بے دھڑک مسلمانوں کا خون وہ دریا کی طرح بہائیں گے. خون بھی شون دورانا چوں بحر بیکرانہ, یعنی بحر بیکران کی طرح, ایک بڑے سمندر کی طرح مسلمانوں کا خون بہنا شروع ہو جائے گا. عراق میں 10 لاکھ شہید کر چکے ہیں, افغانستان میں 30-35 لاکھ سوویت انویژن کے بعد سے مسلمان شہید ہو چکے ہیں, فلسطین میں بے دریغ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, بوسنیا میں, فلسطین میں, کشمیر میں. کوئی حساب نہیں ہے مسلمانوں کے خون کا, جس طرح خون مسلمانوں کا بہایا جا رہا ہے بے دھڑک. مسلمانوں کے خون کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, مذاق بن گیا ہے کہ آئی ایم اے مسلم کل می اینڈ کال اٹ کولیٹرل ڈیمیج. ایک مذاق بنا ہوا ہے آج کل دنیا میں, ہر طرف کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ جو مسلمان چاہو مار دو. اور پھر کہتے ہیں لیکن جب یہ سٹیج ہو جائے گی, ایک یہ حیرت انگیز شعر ہے, اس پہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اس موقع پر گردت بنو سلیمان باشن چو فضل رحمان, یعنی کہ قوم افغان باشد صد الانا. حال یہ ہوگا کہ جب یہ ساری دنیا میں دشمن مسلمانوں پر قبضہ کرنے کے لیے حملے کر رہے ہوں گے, اس وقت اللہ کا فضل ہوگا افغانستان کی قوم پر, اور یہ ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں گے کفر کے مقابلے کے لیے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز معاملہ یہ ہوگا کہ جو پہلی ریزسٹنس ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ افغانوں کی طرف سے آئے گی. 1979 میں سوویت آکوپیشن انویژن کے بعد افغانستان کے مجاہدین نے ریزسٹنس دی, اور 9/11 کے بعد پھر افغانستان کے مسلمانوں نے ریزسٹنس دی, اور آج تک دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے, جس دور سے ہم آج گزر رہے ہیں, کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر کفر کو کوئی جینون ریزسٹنس مل رہی ہے تو افغانستان کے مسلمان دے رہے ہیں. اور نعمت اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ سارے ایونٹس کے بعد جو پروفاؤنڈ ایونٹ ہے کہ تم دیکھو گے پہلے کہ افغانستان کے مسلمان ریزسٹ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. اس کے بعد ہم آئندہ بات کریں. تھینک یو زید صاحب. آج جو ہم نے ڈسکس کیا, آئی تھنک دیٹ واز جسٹ ٹو ایکوریٹ ایز پر دا ایونٹ ڈیٹیل. ہم جو ارد گرد اپنی دیکھتے ہیں, اور میکسیمم شیئر جو تھے نعمت اللہ شاہ ولی کے وہ آج کے حالات کے مطابق تھے, وچ از ایبسولوٹلی فیسینیٹنگ. تھینک یو ویری مچ. ویورز, آئی ہوپ آپ نے آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت دلچسپی سے سنا ہوگا, لیکن آگے کے پروگرامز میں زید صاحب کیا بتاتے ہیں ہمیں نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز کے حوالے سے, آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی مچ مور انٹرسٹنگ. تھینک یو ویری مچ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.